मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम के ताल्लुक़ से और कुरान करीम से हमारा जो रब्त होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इस ताल्लुक़ से कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी है। इन गुज़ारिशात का हर मुसलमान मुख़ातिब है, मैं भी मुख़ातिब हूँ, आप भी मुख़ातिब हैं और कोशिश हमें इस गुफ्तगू के ज़रिए ये करनी है कि हमारा जो कुरान के साथ ताल्लुक़ है, वो कुछ लेवल्स ऊपर बढ़ जाए और ये एक जर्नी है, एक सफ़र है जिसमें हमें ज़िंदगी भर चलना होगा। कोई ऐसा वक़्त नहीं आएगा जब हम ये सोच सकें कि हम कुरान के साथ हमारा जो ताल्लुक़ होना चाहिए उसमें परफ़ेक्ट हो गए हैं। उसमें हमें किसी इम्प्रूवमेंट की और किसी इर्तिक़ा की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई वक़्त नहीं आने वाला है। हर वक़्त हमारा ये एफ़र्ट होना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए कि कुरान के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, जो रिलेशनशिप है, वो लगातार इम्प्रूव करता रहे और इसी मोटिवेशन की, इसी जर्नी की, इसी सफ़र की तरफ आज की हमारी गुफ्तगू हमें गाइड करेगी। अ, सबसे पहले ये बात आनी चाहिए, बार-बार मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए ये बात हमारे सामने आती है कि कुरान अल्लाह की किताब है और ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। तरह-तरह से इस कुरान का तारुफ़ हमने हासिल किया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब के बारे में बताया है, इस किताब को हम तक पहुँचाया है, इसमें अल्लाह ताला की हिदायत दर्ज हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे ज़हन में हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे ज़हन में होती हैं। लेकिन ये बात हमें गौर करनी चाहिए, इस बात पर हमें सोचना चाहिए कि जब हम इस कुरान का मुताला करते हैं, तो क्या ये बात हमारे ज़हन में होती है कि हम अल्लाह की किताब का मुताला कर रहे हैं, हम खालिक़ कायनात की किताब का मुताला कर रहे हैं, हम जो रब्बुल आलमीन है, उसके फरमान का मुताला कर रहे हैं। बार-बार ये मिसाल हमारे सामने आती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर का कोई ख़त आपके नाम से आ जाए, तो क्या आप उसको पढ़े बगैर इत्मीनान से रहेंगे? क्या आप उसको समझे बगैर इत्मीनान से रहेंगे? क्या आप उसकी उन अहकामात पर अमल किए बगैर इत्मीनान से रहेंगे? और अगर जवाब नहीं है, तो दुनिया के किसी प्रिंसिपल, दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के बादशाह अज़ीम कोई हो जाए, तो भी उसकी क्या हैसियत है अल्लाह के सामने जिसने पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बनाया, इंसानों को वजूद बख्शा, जो रब्बुल आलमीन है, क़यामत के दिन जिसके सामने हमें पेश होना है। तो उसके फरमान से, उसकी हिदायत से हम क्यों बेरुखी बरतते हैं? कैसे बेरुखी बरतते हैं? कैसे उसको पढ़े बगैर मुतमईन होते हैं? कैसे सिर्फ़ तिलावत करके मुतमईन होते हैं? और कैसे इस बात की कोशिश नहीं करते कि हमारा जो रिलेशनशिप है उस किताब के साथ, उस हिदायत के साथ और रब्बुल आलमीन के साथ वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। ये ये एफ़र्ट किए बगैर हम कैसे मुतमईन हो जाते हैं? तो इस ताल्लुक से सबसे पहली बात जो मेरे ज़हन में आती है कुरान के साथ अपने इंडिविजुअल पर्सनल रिलेशनशिप को मज़बूत करने के लिए, वो ये है कि हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए अपने कि ये जो किताब है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है। ये दुनिया की दुनिया के खालिक की किताब है, दुनिया के मालिक की किताब है और इसी किताब के ज़रिए कामयाबी का रास्ता मिल सकता है और इस किताब को छोड़कर, इस किताब के अलावा कामयाबी का रास्ता जो है, वो कहीं से हमें नहीं मिल सकता, कहीं से हासिल नहीं हो सकता। ये इस्तेहज़ार रहना बहुत ज़रूरी है। हम ये कहेंगे कि ये बात तो हमें मालूम है कि कुरान अल्लाह की किताब है। लेकिन एक चीज़ होती है कि इस्तेहज़ार होना इस बात का। यानी माँ का दर्जा कितना अज़ीम है, ये हम में से हर एक को पता है, ज़हन में है। लेकिन ये कि हम में से कई बदनसीब ऐसे होते हैं जो अपनी वालिदा मोहतरमा से उल्टे लहज़े में, ख़राब लहज़े में गुफ्तगू कर लेते हैं उनकी बातों को नहीं सुनते, उनको नहीं मानते हैं। तो वो नाफ़रमानियाँ करते वक़्त ये इस्तेहज़ार नहीं होता कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं या किस हस्ती से हम मुख़ातिब हैं या जिस हस्ती से हम मुख़ातिब उनका दर्जा क्या है। मालूम होना एक अलग चीज़ है, इस्तेहज़ार होना एक अलग चीज़ है। तो यहाँ जो बात हो रही है वो सिर्फ़ मालूम होने की नहीं हो रही है कि हर मुसलमान ये जानता है कि अल्लाह ताला की किताब है कुरान और अल्लाह ताला की आखिरी हिदायत है कुरान। लेकिन ये इस्तेहज़ार रहना कुरान की ये जो किताब है, ये इसको पढ़ने के लिए और इससे फ़ायदा उठाने के लिए हमारी नीयत की दुरुस्तगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम अगर ख़राब नीयत के साथ इस किताब का मुताला करेंगे, तो जो कामयाबी जिसका वादा किया गया है, वो कामयाबी हमें हासिल नहीं हो सकेगी। तो नीयत होनी चाहिए इस किताब से इस्तिफ़ादे के वक़्त कि हम हिदायत के तालिब हैं और हिदायत के लिए हम इस किताब की तरफ रुजू कर रहे हैं। इस किताब को हम पढ़ना चाहते हैं, इस किताब को पढ़ाना नहीं चाहते। ये जो बात है इसका मतलब ये है जिसकी तरफ बहुत से मुफ़क्किरीन ने इशारा किया है, मुफ़स्सिरीन ने इशारा किया है, हमारे उलमा ने इशारा किया है,
کہ قرآن کو پری کنسیوڈ نوشنز کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو تمام پری کنسیوڈ نوشنز سے آزاد کر کے قرآن سے ہدایت لینے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ، بہت بد نصیب ایسے لوگ ہیں جو قرآن کا مطالعہ تو کرتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے وہ اپنے خیالات کو کوربوریٹ کریں، اپنے خیالات کی دلیل قرآن سے نکالیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ قرآن کو اس لیے پڑھیں تاکہ ہدایت وہاں سے حاصل کر سکیں، خدا کی تعلیمات وہاں سے حاصل کر سکیں، اور ان ہدایات کے مطابق اپنے دل کو ڈھالیں، اپنے اعمال کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جب یہ پروسیس الٹ جاتا ہے تو قرآن کے ذریعے آدمی ہدایت نہیں بلکہ نعوذ باللہ گمراہی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن سے استفادے کے وقت ہماری نیت خالص ہو، اور وہ نیت ایسی ہو کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں ہدایت اور کامیابی کا راستہ مل جائے، ان لوگوں کا راستہ مل جائے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے ہم پناہ مانگیں، ان کے راستے سے بچ جائیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس نیت کے ساتھ جو قرآن سے رجوع ہوگا، امید ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ نیت جب الٹ جائے گی تو اسی قرآن کے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس قرآن کا مطالعہ بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جو صرف کچھ نقطے حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا اس کی خود قرآن کی غلطیاں نکالنے کے لیے کرتے ہیں۔ بہت سارے مستشرقین ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور کچھ معلومات ان کو حاصل ہو جاتی ہے، کچھ انفارمیشن ان کو حاصل ہو جاتی ہے، یا بہت سے ایسے لوگ ہیں ذاکرین اور واعظین جو قرآن سے کچھ نکات اور کچھ واقعات تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن جیسا دل بنانا چاہتا ہے ویسا دل ان کا نہیں بنتا، قرآن جیسی آنکھیں چاہتا ہے ویسی آنکھیں نہیں بنتی، قرآن جیسے اعمال اور جیسے نیتیں چاہتا ہے ویسے اعمال اور نیتیں ان کی نہیں بن پاتی۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ جس جس طرح سے انہیں قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا، جن نیتوں کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا، قلب کی جس کیفیت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوتی، تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری اور بہت اہم بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت ہماری نیتیں خالص ہوں، اور اس اخلاص کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور اس کے لیے جو پریکٹیکل اسٹیپس ہو سکتے ہیں وہ ہم لینے کی کوشش بھی کریں۔ ایک اور چیز جو بہت زیادہ اہم ہے اور امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ قرآن پر غور کیا جائے ٹھہر کر، اور اس کا مطالعہ کرتے وقت اس مطالعے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر رک کر سوچا جائے، اپنا جائزہ لیا جائے، سماج کا جائزہ لیا جائے، اور اس طرح سے قرآن کے ساتھ جو تعلق ہمارا ہو، وہ تعلق یہ ہو کہ ہم صرف ایک ناول کی طرح اس کو پڑھے نہیں چلے جا رہے ہیں، بلکہ ایک قانون کی کتاب کی طرح اس پر ٹھہر کر غور کر رہے ہیں، ایک کسوٹی کی طرح اس کو لے رہے ہیں، اور اپنی زندگی کو اس کسوٹی پر ناپ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ٹریٹمنٹ جو ہونا چاہیے وہ قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو قرآن کو پڑھتے وقت ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے، ایک تو یہ کہ ہمیں استحضار ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ استحضار ہو کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، نیت ہماری خالص ہو، اور ہمارا جو اپروچ ہو وہ یہ اپروچ ہو کہ ہم اپنی زندگی کا احتساب لیتے ہوئے چلیں، اپنے اعمال کا احتساب لیتے ہوئے چلیں، اور یہ دیکھ قرآن پر ٹھہر ٹھہر کر غور کریں، یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے، اسے کس رخ پر جانا چاہیے، قرآن کیسا انسان چاہتا ہے، اور ہم کیسے انسان ہیں۔ تو قرآن کا جو مطلوب انسان ہے، ہم اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں۔ قرآن میں جب ذکر آئے فرعون کا تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ویسے نہ بنیں۔ قرآن میں جب ذکر آئے ابلیس کا تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی طرح اکڑ نہ جائیں، اس کی طرح غرور میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ قرآن میں جب ذکر آئے آدم علیہ السلام کا تو ہو کہ ہم سے اگر غلطی ہو تو ہم اسی طرح توبہ کریں جیسے آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ قرآن میں جب ذکر آئے موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ایسے انبیاء کرام کا تو ہمارا یہ ہو کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ تو یہ چیز کہ قرآن میں ہمیں اس بات کا قرآن پر غور کرنا چاہیے ہمیں، اور قرآن کے ذریعے ہدایت کا اکتساب کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کس طریقے سے ہماری زندگی چل رہی ہے، اور کس طریقے سے قرآن چاہتا ہے کہ ہماری زندگی چلے، اور اپنی زندگی کو قرآنی زندگی، اپنے کردار کو قرآنی کردار بنانے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر آیا، کہ ہم ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ میرے لیے ہدایت ہے ذاتی طور پر۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو اکثر مس ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے وقت یہ خیال آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ تو خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، قرآن کی جو فلاں آیت ہے وہ تو یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، قرآن کی فلاں آیت ہے تو اس میں تو منافقین کا تذکرہ ہے، قرآن کی اس آیت میں تو قریش پر عذاب نازل ہوا ہے، قرآن کی آیت تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ تو جب سب کچھ بٹ گیا تو پھر میرے لیے کیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟
تو سوچنے کا طرز یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر سوچنے کا طرز یہ ہوگا تو ہم قرآن اور اس کی تعلیمات کو پرایا کر دے رہے ہیں، اور حالانکہ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. تو جیسا کہ یہ بات آئی کہ قرآن میں ہم ابلیس کا تذکرہ پڑھیں، تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہمارا نہ بن جائے. قرآن میں جب ہم آدم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں اور اچھے لوگوں کا تذکرہ پڑھیں جن کا قرآن نے ایک نمونے کے طور پر ذکر کیا ہے، تو ہونا چاہیے کہ ہم ان کے اسوے پر چلیں گے، ان کی طرح قربانیاں دیں گے، ان کی طرح توبہ کریں گے، ان کی طرح ایمان لائیں گے، ان کی طرح عمل صالح کریں گے، ان کی طرح دعوت دین کا کام انجام دیں گے. اور جب برے نمونوں کا تذکرہ آئے، ابلیس ہے یا نمرود ہے جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ڈیبیٹ ہوئی تھی، یا فرعون ہے یا حامان ہے یا قارون ہے، تو ہونا چاہیے کہ ہاں ان کی جو برائیاں ہیں ان سے ہم بچیں گے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، یہ ناکام لوگ ہیں. تو یہ چیز ہونی چاہیے. بنی اسرائیل کے تعلق سے کوئی بات آئے تو دیکھا جائے گا کہ بحیثیت قوم ان کا کیا رویہ تھا، بحیثیت اجتماعیت کے، بحیثیت امت کے، یہ رویہ ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے، ان غلطیوں سے بچنا ہے. تو قرآن کی ہر چیز ہمارے لیے ہے. جب یہ سوچ کر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو صحیح طور پر ہم قرآن پڑھنے کا حق ادا کر سکیں گے. علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے، بہت پیارا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی عادت بنائی ہوئی تھی اپنے والد سے، والد محترم سے سیکھ کر، کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ جایا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور فجر کے بعد دیر تک قرآن پڑھتے رہتے تھے. ایسے ہی ایک موقع پر وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے والد صاحب ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ بیٹا، قرآن کو اس طرح پڑھا کرو جیسے یہ تم پر نازل ہوا ہو. یہ جو ہدایت تھی بہت ہی بلیغ ہدایت ہے اور بہت اہم ہدایت ہے کہ ہم قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے یہ میرے لیے ہے، مجھ پر نازل ہوا ہے، میری ہدایت کے لیے، میری کامیابی کے لیے ہے. تو یقیناً قرآن ہدی للناس ہے، اس کو آپ لمٹ نہیں کر سکتے. لیکن جب قرآن کو ہم بار بار یہ سوچیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے، تو ایک طرح کا پرایا پن آ جاتا ہے، اور ہم جتنا فائدہ اس سے اٹھانا چاہیے وہ پرسنل کنیکشن نہیں بنتا. قرآن کے ساتھ پرسنل کنیکشن بننا چاہیے، اور پرسنل کنیکشن یہ تبھی بنے گا جب ہم ہر چیز کو اپنے لیے سوچیں. وہ بات جو فرعون کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہ میرے اندر کے فرعون کو مارنے کے لیے کہی جا رہی ہے. وہ بات جو ابلیس کے لیے کہی جا رہی ہے وہ میرے اندر جو غرور و تکبر پایا جاتا ہے اس سے مجھ کو خبردار کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے. یہ ایٹیٹیوڈ جب تک قرآن کو پڑھنے کا نہیں ہوگا تب تک ہم اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. علامہ اقبال نے اپنے والد صاحب کی وہ جو نصیحت تھی اس کو بعد میں بہت ہی خوبصورت شعر کا پیرایا دیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. کہ یہ سوچو کہ قرآن تمہارے دل پر، تمہارے ضمیر پر جب تک وہ نازل نہیں ہوگا، جب تک وہ مخاطب نہیں ہوگا، تب تک تم تفسیروں کے مطالعے سے کیا حاصل کر لو گے، نکتے اور وہ ساری چیزیں برآمد کر کے کیا حاصل کر لو گے، جب تک تمہارے ضمیر ہی پر، تمہارے دل ہی پر قرآن کی ہدایت جو ہے وہ نازل نہ ہوئی اور تم نے اس سے اکتساب نہیں کیا، اپنے دل کی دنیا نہیں بدلی، تو پھر کیا لے لیا تم نے قرآن سے. یہ جو ہے اس بات کا ہمیں بہت بہترین انداز میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہی بات قرآن نے بار بار ہدایت کو جو ہے وہ، اور اس کو ہم قرآن کو بھی اس پر قیاس کر سکتے ہیں کہ بارش سے تشبیہ دی ہے کہ یہ جب بارش ہوتی ہے تو اس سے اکتساب کرنے کی اور فائدہ حاصل کرنے کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. تو بارش ہے، وہ پوری دنیا پر ہو رہی ہے، وہ فرق نہیں کر رہی ہے کسی زمین کے درمیان. لیکن جو چٹان ہے وہ اس بارش سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہی ہے، کیونکہ وہ چٹان ہے اور اس کے اندر کوئی اثر پذیری نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی زرخیزی نہیں ہے. لیکن وہیں ایک زرخیز زمین ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور وہ اس بارش سے فائدہ اٹھا کر اس میں سبزہ اگ رہا ہے، اس میں پھل اگ رہے ہیں، اس میں فصلیں اگ رہی ہیں اور فائدہ ہو رہا ہے. تو قرآن کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے. اگر ہم اپنے دل کو بالکل سخت کر کے رکھیں گے تو قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تفسیریں پڑھیں گے، درس قرآن اٹینڈ کریں گے، قرآن پر یہاں تک کہ غور و فکر کی ایکٹنگ بھی کریں گے، لیکن قرآن ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا کیونکہ دل کو ہم نے ایک دم سخت کر رکھا ہے. لیکن اگر ہم دل کو زرخیز بنانے کی کوشش کریں اور قرآن کو ریسیو کرنے کے لیے اپنے دل کو ایک زرخیز زمین بنائیں اور اس میں قرآن کے بیج لگائیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ قرآن سے جو فائدہ ایکسپیکٹڈ ہے وہ فائدہ ہم حاصل کر سکیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پڑھنے کے دوران ہم قرآن کو پڑھنے کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھیں، قرآن کو اس کی حیثیت کو جانیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے قرآن کی، اور اس حیثیت کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کریں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا کنیکشن کیا ہونا چاہیے، قرآن کس طرح سے ہمارے لیے ہدایت ہے، کس طرح سے ہمیں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، کیا ہدایت دیتا ہے، کیا کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، اور قرآن میرے لیے ہے. یہ چیزیں جب ہم اس کو سمجھیں گے اور اس حساب سے قرآن کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ مضبوط کریں گے، تب کہیں جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ قرآن کو ہم اپنی زندگیوں میں جاری نہیں کرتے، قرآن کو ہم ختم کر دیتے ہیں.
کہ ختم ہوا یا نہیں ہوا. میرا قرآن ختم ہو گیا ہے, میرا قرآن بچپن میں ہی ختم ہو گیا تھا, میرا رمضان میں اتنا قرآن ختم ہوتا ہے, یہ ہمارے ڈسکشن ہوتے ہیں. لیکن قرآن کو ہم اپنی زندگیوں میں جاری نہیں کرتے, حالانکہ اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں میں جاری و ساری ہو جائے. یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ جو کہا ہے علامہ اقبال نے کہ مومن جو ہے وہ قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں قرآن ہے. جس طرح سے حضرت عائشہ کی حدیث تھی کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ تو قرآن کا عملی نمونہ تھے. قرآن تو مومن جو ہے وہ قرآن چلتا پھرتا قرآن کا عملی نمونہ ہوتا ہے, قرآن کی عملی تفسیر ہوتا ہے. تو ہماری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کی عملی تفسیر ہو. اور اگر قرآن سے ہدایت کو حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا پروسیس ہم نہیں شروع کر رہے ہیں تو ہم قرآن سے استفادے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. اور خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں یہ قرآن جس کا ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف گواہی نہ بن جائے کہ میں ان کے پاس تھا لیکن طاقوں میں پڑا رہتا تھا, میں ان کے پاس تھا لیکن یہ میرا حق ادا نہیں کر رہے تھے, میں ان کے پاس تھا لیکن یہ صرف یہ تلاوت کر کے اور ناظرہ پڑھ کر مطمئن تھے, میں ان کے پاس تھا لیکن یہ مجھے ختم کر کے مطمئن ہو گئے تھے, میں ان کے پاس تھا لیکن یہ کہ یہ میرا حق ادا نہیں کر رہے تھے, میرے ذریعے اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہے تھے, میری دعوت لے کر نہیں اٹھ رہے تھے اور دنیا تک نہیں جا رہے تھے, میں جن لوگوں کے پاس نہیں تھا ان تک پہنچانے کا انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا تھا. تو اس قرآن کی اس گواہی سے, اس خطرناک گواہی سے اگر ہمیں بچنا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہماری سفارش کرے کہ یہ وہ مومن ہے جس نے ہمارا حق ادا کیا, تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جیسا کہ ہونا چاہیے ویسا ہو اور مضبوط ہو. اس سلسلے میں آخر میں صرف 5 پوائنٹ میں دینا چاہوں گا کہ ان 5 پوائنٹ پر ہم پرکھیں اور دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ کیسا ہے اور اس کو کیسا ہونا چاہیے اور ہر اسپیکٹ سے ہم اس کو امپروو کرتے چلیں. پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے تلاوت, کہ قرآن کے ساتھ جو بھی کنیکشن شروع ہوگا وہ تلاوت کے ذریعے شروع ہوگا. تو ہمارے احتساب کی چیز یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کی صحیح تلاوت کرتے ہیں. ہم دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک فرد اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی انگلش امپروو ہو جائے, اس کی فلاں لینگویج امپروو ہو جائے, وہ اچھے سے بولے, اچھے سے پڑھے, ایکسینٹ یہ وہ طرح طرح کی کلاسز. لیکن قرآن کے معاملے میں جو بے رخی ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ وہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح طرز پر تلاوت نہیں آتی ہے, بس بچپن میں ایک بار پڑھا تھا اس کے بعد پریکٹس نہیں ہے, ایسا ہے ویسا ہے, اس طرح کی بہت ساری باتیں. تو خیال اس بات کا رہے کہ قرآن سے جو کنیکشن شروع ہوگا وہ تلاوت کے ذریعے شروع ہوگا. آپ صرف ترجمہ پڑھ کے چاہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے ویسا تعلق ہمارا ہو جائے تو یہ بہت بڑی خام خیالی اور بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو دور ہو جانا چاہیے. کیونکہ قرآن کا ترجمہ قرآن کا بدل نہیں ہو سکتا, وہ قرآن کے معنی کا ترجمہ ہے. اٹ از دا ٹرانسلیشن آف دا میننگ آف قرآن, اٹس ناٹ قرآن. تو وہ قرآن کا بدل نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے قرآن کے ساتھ ہمیں اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں اپنی تلاوت کو بہتر کرنا ہوگا اور اس کے حساب سے ہمیں اگلے لیول پر پہنچنا ہے. اگر ہم صحیح نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح پڑھیں. اگر ہم صحیح پڑھتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تجوید سیکھیں اور اس کے حساب سے اور اچھا پڑھنے کی کوشش کریں. وہ ہمیں آتا ہے تو ہم قرأت کی طرف راغب ہوں اور اچھا پڑھیں, تو اپنے آپ کو اٹھاتے رہیں اور لگاتار اپنے آپ کو ترقی دیتے رہیں, مطمئن نہ ہوں, اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں, اچھے سے اچھا سیکھنے کی کوشش کریں. اب ڈیجیٹل ٹولس اس میں اتنے آ گئے ہیں کہ ہم اس گھر بیٹھے اس کام کو اگر ذرا سی توجہ دیں تو کر سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو پہلا اسٹیپ ہے اس کو بھی اچھے سے کرنے کی کوشش کریں, تلاوت. دوسرا جو اسٹیج ہے وہ ہے تفہیم, یعنی سمجھیں ہم. اگر آپ کو کوئی زبان نہیں آتی ہے, اس میں خط آپ کے پاس آتا ہے, یہ بات آ چکی کہ اس کی صرف تلاوت سے آپ مطمئن نہیں ہوں گے, کیونکہ خط کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ آپ تک ہدایت پہنچے. تو آپ قرآن کے بارے میں صرف تلاوت کر کے کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں. دوسرا کام یہ ہوگا ہمارا کہ ہم سمجھیں کہ وہاں کیا لکھا گیا ہے, کیا ہدایت دی گئی ہے, کس طرح سے ہدایت ملی ہے, کیا چیز کامیابی کا راستہ ہے, کیا چیز ناکامی کا راستہ ہے, قومیں کیوں زوال پذیر ہو گئیں, قوموں کو عروج کب ملے گا. یہ تمام چیزیں قرآن ہمیں بتاتا ہے, کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے, ناکامی کے راستے سے بچاتا ہے. یہ تمام چیزیں تب ہوتی ہیں جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے قرآن کے ساتھ تعلق کا کہ ہم قرآن کو سمجھیں کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے, ہم سے کیسے مخاطب ہے اور کس طریقے سے ہمیں کامیابی کے راستے پر چلانا چاہتا ہے, کامیابی کی کون سا راستہ دکھاتا ہے. تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جس کو ہم ایک اس تدبر کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ صرف جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر غور و فکر کرنا ہوگا, اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں.
क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या तब्दीली हमें अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए, समाज में क्या कुछ गलत हो रहा है, क्या कुछ सही होना चाहिए, ये तदब्बुर हमें कुरान पर करना होगा। कामयाबी का कौन-सा रास्ता है जो कुरान बताता है, कौन-सी सिफ़ात है जो कुरान को पसंद है, कौन-सी सिफ़ात है जो कुरान को पसंद नहीं है, कुरान कैसा इंसान चाहता है, कैसा घर चाहता है, मेरा अपने घर वालों के साथ क्या रिलेशनशिप हो, मेरा समाज के साथ क्या रिलेशनशिप हो, क्या चाहता है कुरान वगैरह-वगैरह। तो ये इन चीज़ों पर हमें गौर करना होगा और कुरान जैसा चाहता है वैसा अपनी ज़िंदगियों को बनाना होगा। तो ये तदब्बुर जो है, ये कुरान का एक तीसरा तकाज़ा है। कुरान का चौथा तकाज़ा है वो तामील है कि हम अमल करना शुरू करें। सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन ले लेना, सिर्फ़ नॉलेज ले लेना, सिर्फ़ कुछ याद कर लेना, सिर्फ़ दर्स दे देना, ये काफ़ी नहीं है कुरान के साथ ताल्लुक़ के लिए, बल्कि इसकी तामील ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में वो चेंज लाएँ जो कुरान हमसे एक्सपेक्ट करता है, जो कुरान एक कामयाब मोमिन में जो सिफ़ात देखना चाहता है, उन सिफ़ात को हम अपने अंदर पैदा करें। और ये काम जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम चीज़ों को जानें, चीज़ों को समझें, चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करें और उसके बाद अपनी ज़िंदगियों में उसको ढालें और ढालने का ये प्रोसेस जो है ये लगातार जारी रहे और कुरान के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब लाने का जो प्रोसेस है ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस रहे। 5वीं चीज़ है तबलीग कि सिर्फ़ अपने आप को बदल लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए कि कुरान का पैगाम हम लेके उठें और दुनिया के सामने पहुँचे। जहाँ तक ये पैगाम नहीं पहुँचा है, वहाँ पर इस पैगाम को पहुँचाएँ। कुरान जो है वो हुदल लिन्नास है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए ये हिदायत है। तो हिदायत के इस रास्ते से जो लोग गाफ़िल हैं, उन तक इस हिदायत को लेकर पहुँचना उनकी ज़िम्मेदारी है जिनके पास ये अमानत मौजूद है। हमारे पास ये अमानत मौजूद है, तो हमें ये चाहिए कि हम कुरान के पैगाम को लेकर दुनिया के पास पहुँचे और दुनिया जो इससे नाआशना है, उसको बताएँ कि तुम कितनी महरूमी में हो और अगर इस नुस्खे पर तुम अमल करो तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी तुम्हारे लिए होगी। ये सारे काम ये ऐसे नहीं है कि एक स्टेप जब हो जाए, परफेक्ट हो जाए तब दूसरे स्टेप पे जाएँ। ये पाँचों काम आपको साथ-साथ शुरू होने हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम्हें एक आयत भी मालूम हो, तो दूसरों तक पहुँचा दो। तो देखिए कि ये तबलीग के बारे में ये बात है कि लोगों तक पहुँचाने के बारे में, दावत के बारे में ये बात है कि अगर तुम्हें एक आयत भी मालूम है, तो दूसरों तक इस बात को उस आयत को पहुँचा दो, उसके पैगाम को पहुँचा दो। तो ये बात है कि ये पाँचों चीज़ें एक साथ चलेंगी, साइड बाय साइड चलेंगी। हाँ, हमें अपना एहतिसाब लेने की ज़रूरत है कि हम इन पाँचों पॉइंट पर अपना एहतिसाब लें कि कुरान के साथ ताल्लुक़ के जो 5 डायमेंशन हैं, इसमें किस डायमेंशन में हम कमज़ोर हैं, किस डायमेंशन में हमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है और किस तरह से हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है और किस तरह हमें कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को रोज़-ब-रोज़, हफ़्ता-ब-हफ़्ता, महीना-ब-महीना, साल-ब-साल मज़बूत करते चले जाने की ज़रूरत है। वरना आदमी दीगर चीज़ों में तो फ़ोकस करता है कि मैं 5 साल में करियर के इस मुकाम पर पहुँचूँ, ये एग्ज़ाम पास कर लूँ, जॉब में ये प्रमोशन हो जाए। लेकिन कुरान के मामले में अलमिया ये है, ट्रेजेडी ये है कि इंसान एक स्टेज पर होता है और 10 साल बाद भी उसी स्टेज पर होता है और 20 साल बाद भी उसी स्टेज पर होता है और कई मर्तबा उससे नीचे आ जाता है। तो हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि उन बदनसीबों में हमारा शुमार ना हो, बल्कि उन लोगों में हो जो लगातार कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को बनाए रखते हैं और अपने ताल्लुक़ को इम्प्रूव करते चले जाते हैं। वो उनकी तिलावत बेहतर से बेहतर होती जाती है, उनका कुरान को याद करने का जो प्रोसेस है, वो बेहतर से बेहतर होता चला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाता है। कुरान पर को समझने का, कुरान पर गौर व फ़िक्र करने का, तर्जुमे और तफ़ासीर का मुताला करने का जो प्रोसेस है, वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। कुरान पर अमल करने का, कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने का जो प्रोसेस है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये तमाम बातें हमें अपने अंदर जो है वो पैदा करनी होंगी और अगर हम ये पैदा नहीं करेंगे, तो इस बात का खतरा है कि कहीं ये कुरान जो है, वो हमारे खिलाफ क़यामत में गवाही न दे। तो हमें कोशिश इस बात की करनी होगी कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ मज़बूत हो, मज़बूत से मज़बूत तर हो और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक जो ये सिलसिला है, ये जारी रहे ताकि हम अल्लाह ताला के यहाँ अ, कामयाबी के साथ खड़े हो सकें और कुरान जो है वो हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे हक़ में गवाही दे, हमारे लिए सिफ़ारिश करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला की ये जो किताब है, अल्लाह ताला की जो आखिरी हिदायत है, इसके साथ हमारा ताल्लुक़ वैसा हो जैसा कि होना चाहिए और हम इस किताब का हक़ अदा करने की, इस किताब पर इसको समझने की, इस किताब को पढ़ने की, इस किताब पर अमल करने की और इस किताब के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने की जो कोशिशें हैं, वो करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।